کا نام الف آپ نے کیوں رکھا اور یہ بھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ دس از دا ون تھنگ کہ اپنا ایک اسٹوری لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس چیز پہ پچ کر مارکیٹنگ میں یہ دونوں چیزیں آپ کو کیوں اچھی لگیں اور پھر اس میں آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کرنے کا جو عورتیں کام کرنا چاہتی ہیں کام کرتی بھی ہیں گھر میں، فار ایگزامپل کھانا بناتی ہیں اور وہ آس پاس اپنے گھروں میں سیل بھی کر رہی ہیں، وہ اپنی کامیابی کی ہی کہہ لیں ایک سیڑھی کا پہلا اسٹیپ الف ہے۔ بیسکس جو ہم نے بزنس میں پڑھائے جاتے ہیں ہمیں وہ بالکل ہی ٹھیک پڑھائے جاتے ہیں، یہ اصل میں بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، پروڈکٹ مارکیٹنگ کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کئی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور جن کے ایکسپیرینسز سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 3 سالوں سے پروڈکٹ مارکیٹنگ اینڈ پرسنل برانڈنگ کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے بے شمار انٹرنیشنل نیشنل کمپنیز میں جاب بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ الف انکارپوریشن کی CEO ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ ایک تو انہوں نے پروڈکٹ مارکیٹنگ اور پرسنل برانڈنگ کی فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا۔ ظاہر ہے مارکیٹنگ کی اور بھی بہت ساری ڈومینز ہیں، تو انہوں نے اس کو کیوں چوز کیا اور پھر اسی میں اپنے کام کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی۔ السلام علیکم ایمان امیر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں۔ پہلے تو سب سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اٹس این آنر۔ ویلکم میم۔ پروڈکٹ مارکیٹنگ اینڈ پرسنل برانڈنگ، مارکیٹنگ میں یہ دونوں چیزیں آپ کو کیوں اچھی لگیں اور پھر اس میں آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کرنے کا کیوں سوچا؟ اوکے، سو بیسیکلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن یہاں پہ کہ میری پوری اسٹوری میں نا مطلب میں نے ڈفرینٹ کچھ بلینڈس ٹرائی کیے تھے مارکیٹنگ کے۔ سب سے پہلے مطلب میں نے ایک ساس بیسڈ پروڈکٹ کے اوپر کام کیا جو کہ پروڈکٹ مارکیٹنگ میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے امپلائر برانڈنگ دوسری ایک آرگنائزیشن کے ساتھ میں نے امپلائر برانڈنگ پہ کام کر کے دیکھا، پھر NGO سیکٹر میں نے کام کر کے دیکھا مارکیٹنگ میں۔ Then this was the one thing that I concluded that I have been the best at myself and in the results as well جب میں پروڈکٹ مارکیٹنگ پہ کام کر رہی تھی۔ سو پروڈکٹ مارکیٹنگ میں وہ چیز آ جاتی ہے جو ٹیک کا کور ہے، مطلب ساس بیس پروڈکٹ کو آپ نے مارکیٹ کرنا ہو، مارکیٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہو، US کی ہو، سعودی ہو، کوئی بھی مارکیٹ ہو۔ سو دس واز دا ون تھنگ جس سے مجھے سمجھ آئی کہ میں نے ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر کے دیکھا تھا، ڈفرینٹ نیشز میں کام کر کے دیکھا تھا۔ سو آئی کنکلوڈیڈ کہ دیٹ واز مائی بیسٹ ایریا۔ اینڈ دین پرسنل برانڈنگ واز اندر تھنگ جو کہ میں ساتھ ساتھ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر رہی تھی۔ سو دیٹ واز دا ون تھنگ جو اپنے اوپر کر کے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے اور یہ ایک مارکیٹ میں گیپ ہے۔ سو دس از وائی آئی چوز دیز 2 فیلڈس۔ میم، پروڈکٹ مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو کون سے اسکلز اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں جس سے ہم کسی بھی پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں؟ اوکے، سو جب اسکلس کا سوال آتا ہے نا، اس کے اندر نارملی اسٹوڈنٹ باڈی میں ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ ہم ٹیکنیکل اسکلز میں اگر ساؤنڈ نہیں ہیں تو بس ہم جب سیکھیں گے تو تب جائیں گے جابس میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو ٹیکنیکل اسکلز ساتھ ساتھ سیکھیں، ان کو پالش کریں، لیکن آن دا ٹاپ آف دیٹ ابھی جو چیز مارکیٹ میں ڈیمانڈیڈ ہے جس کے اوپر بچوں میں کمپٹیشن آتا ہے ہائرنگ کے ٹائم پہ، وہ ہے سافٹ اسکلز۔ مطلب آپ کے ٹیکنیکل اسکلز اور سافٹ اسکلز کا بلینڈ چاہیے ہوتا ہے، میننگ کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل، آپ کا پریزنٹیشن اسکل، آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کیسے کر رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، یہ سب چیزیں ایک آپ کو ایک ہول پیکج بناتی ہیں۔ سو آپ کو کمیونیکیشن اسکلز، سافٹ اسکلز اینڈ ادر دین دیٹ آپ کے جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں ان دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دین یو نو وی کین گو ان دا مارکیٹنگ فیلڈ اسپیشلی۔ صحیح۔ اچھا میم، پرسنل برانڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس کا ٹرینڈ اس طرح سے نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی پرسنل برانڈنگ پہ کام کریں، اور جو کر بھی رہے ہیں تو وہ ایک دیسی طریقہ سے ہے، ٹک ٹاک پہ کام کریں، انسٹاگرام پہ اپنی ریلس لگا دیتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنلی پرسنل برانڈنگ کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور اس سے پھر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اوکے، سو آپ کا یہ سوال جس طرح سے آپ نے کمپیئر کیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس چیز کو پوچھا ہے کہ پاکستان میں کیا پریکٹسز ہیں اور انٹرنیشنلی کیا ڈفرینس ہے۔ سو وین آئی اسٹارٹیڈ الف تو فرسٹ تھنگ واز دیٹ آئی نیو کہ پاکستان میں تو ایسی کوئی فارم ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے۔ سو ایک فرسٹ موور کا ایڈوانٹیج صرف اپنے اوپر ایک بیج نہیں لگوانا، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اصل پراپر فنل کیا ہوتی ہے پرسنل برانڈنگ کی۔ سو فار دیٹ آئی اسٹڈیڈ دبئی کی مارکیٹ، کینیڈا کی مارکیٹ، US مارکیٹ، جہاں پہ یہ کمپنیز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں جو اس کے اوپر پراپر کام کرتے ہیں، اس کی سیریسنس کو دیکھا جاتا ہے پرسنل برانڈنگ کی۔ سو یہاں پہ 2 باتوں پہ ہم مطلب لائٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ چیز ہے کہ ایک تو CEOs وغیرہ کے لیے، سی سویٹ ایگزیکٹیوس کے لیے ہے، اور دوسرا پروفیشنلس کے لیے بھی ہے کہ پرسنل برانڈنگ ہر طرح کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔
آج کل کا وہ ٹائم نہیں چل رہا کہ ہم صرف ایک جگہ پہ جاب کریں اور وہاں پہ جو ہمارا کام ہے 9 to 5 بس ہم وہ کریں, اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں اس کو بس ہم اوکے اچھا ہو گیا بس کر کے ختم کریں. یو شوڈ بی ووکل اباؤٹ اٹ. آپ کو اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانا ہے اپنے لیے, بیکاز وی نیور نو کل کو کوئی کمپنی ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو ایک پرسنل برانڈ بنانا ہے. سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسری مارکیٹس کے اندر اس کی پراپر فنل ہوتی ہے کہ مطلب ایک بندے کی گولس کیا ہیں, اس کے چیلنجز کیا آ رہے ہیں پرسنل برانڈنگ میں, وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, آج کہاں کھڑا ہے, اگلے 3 سال میں وہ کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے. سو دیٹس دا فنل ٹو بی فالوڈ. میم الف انکارپوریشن جو آپ کا ایک اپنا پروجیکٹ ہے, آپ کا اپنا ادارہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا آپ اس کی فاؤنڈر بھی ہیں, CEO بھی ہیں, اس کا آئیڈیا ایک تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا, پھر اس کا نام الف آپ نے کیوں رکھا, اور یہ بھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ Okay, so Alif is basically just a baby for me. That is one thing I always mention. And اس کو first thing ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اپنا اسٹارٹ اپ کوئی بھی جب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو مطلب کچھ سالوں بعد ہوتا ہے. اور اس طرح مجھے ہر کسی نے میرے سراؤنڈنگ میں یہ بات بولی کہ یو آر اے ویری کوئک, مطلب جو بہت جلدی اس چیز میں آ گئے کہ انٹرپرینیوریل چیز. بٹ میرے اندر ایک یہ چیز تھی, میں شروع سے سوچا تھا کہ اگر فیل بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں, مطلب ٹرائی تو کرے نا کچھ. یا مطلب ہم لوگ اپنے بہت سے ڈریمس کو اسی لیے کبھی اچیو نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا, اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, کچھ اور کر لیں گے. تو دس واز دا ون تھنگ جو کہ ایک ہونی چاہیے تھی. الف کو پھر اسٹارٹ کیا, اور الف پرسنل برانڈنگ پہ کیوں کس طرح سے, کیونکہ میں نے پریویسلی اپنی جن سے کچھ میرے مینٹورس بہت اچھے میرے لائف میں مجھے ملے, میرے CEOs, ان کے ساتھ میں نے جو کام کیا, ان کی پرسنل برانڈنگ پہ جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں کام کرتی تھی اور جو میرے اسکلس تھے, مجھے تب پتہ چلا کہ اچھا دس از می, اور یہ میں ان کے لیے بھی کرتی ہوں, اپنے لیے بھی کرتی ہوں. سو دس از دا ون تھنگ جو کہ مارکیٹ کی نیڈ ہے, گیپ ہے, کوئی نہیں کر رہا. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ ہم نے بھی کرنی ہے, کیسے کریں اور چیز کیا ہے. تو یہ ایک پرابلم تھا. آئی وانٹیڈ ٹو برج دیٹ گیپ. اب چیز آتی ہے کہ الف نام کیوں رکھا. مطلب دس مائٹ ساؤنڈ لٹل مطلب فنی بھی کہ دس واز ان مائی مائنڈ بہت پہلے سے کہ اگر میں نے اپنا کچھ بھی برانڈ بنایا, جب آئی واز ان مائی گریجویشن ان فاسٹ یونیورسٹی, تب سے مجھے پتا تھا کہ میں نے نا اپنا نام الف رکھنا ہے. اب اس میں 2 پرسپیکٹیوز تھے. ون از کہ ایک تھوڑا سا اسپرچول لگے گا ہماری آڈینس کو بھی, وہ یہ ہے کہ سنس آئی بلیو کہ الف از دا اسٹارٹ آف ایوری everything. It's just an elevation that provide us. So alif is that. ایک تو وہ والا perspective ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی کی ہی کہہ لیں سیڑھی کا پہلا اسٹیپ الف ہے. ہم اردو میں بات کریں تو الف پہلے ہے, اگر ہم اس طرح سے بات کریں تو اللہ کا نام لیں گے تو برکت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو ایک وہ والا چیز تھی. دوسرا پرسنل برانڈنگ کی میں بات تو کر رہی ہوں, اب میرا اپنا نام میرے انیشیلس پر ہے بیسیکلی. اٹس ایمان امیر, الف اینڈ الف. اچھا, یہ نہیں میں نے سوچا تھا. صحیح. یس, دس واز اندر تھنگ کہ میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے نام کو آگے لائیں, اپنے آپ کو برانڈ بنائیں. تو اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا اس چیز پہ لانا چاہیے, تاکہ وہ کہتے ہیں نا جو چیز آپ خود فالو نہیں کر رہے وہ آپ کسی کو کیسے کہہ رہے ہو. تو دیز ور دا 2 reasons behind the name الف. اچھا میم, ابھی کرنٹلی یہ جو جن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے, میں چاہوں گا وہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں. شیور. سو بیسیکلی الف از ویری مطلب نیش سینٹرک. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کمپنیز کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ نہیں کرتے, حالانکہ میرا اپنا ایکسپیرینس اسی سائڈ کا بھی بہت زیادہ رہا ہے, ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے, لیکن اس چیز کو میں نے الگ پارٹ کیا ہوا ہے. الف از جسٹ فار دا انڈیویجولس, کہ جو مطلب آپ میں ہم جیسے جو انڈیویجولس ہیں, ہماری مارکیٹنگ ہماری برانڈنگ پہ کام کیا جائے. اس کے اوپر انڈیویجولس کے ساتھ اب میرا اس پہ طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ سمجھنا اگلے بندے کو, وہ سب کو. دیٹس انادر تھنگ وی کین ڈسکس. اب اس میں پروجیکٹس ڈفرینٹ یہ ہیں کہ پاکستان میں تو یہ چیز ہے کہ میرا سنس آئی ہیو اے ریئلی گڈ نیٹ ورک الحمد للہ, تو میرے آس پاس ایک تو مجھے پتا تھا ایک نیڈ ہے, لیکن اپنا نیٹ ورک ایک ٹائم پہ ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی مارکیٹ کون سی ہے. تو پاکستان کے اندر یہ چیز ایک ہے کہ ابھی اویئرنیس اس لیول کی ابھی دینے کی ضرورت ہے. تو جو پاکستان کی مارکیٹ کے اکارڈنگ مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی اویئرنیس اسٹیج ہے, ٹھیک ہے. لیکن گلوبلی اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ورکنگ ود 2 CEOs in UAE and then USA, and because I mentioned it's for the C-suite executive particularly, so matlab US and UAE, and then I have one client in Qatar as well. So matlab it's a devastated project. Internationally bhi aapka sara kaam chal raha hai. Exactly. So it's a global thing because the idea was to keep it global from the scratch. So Pakistan to roots hain to wo to rahega inshallah. To but ye hai ki globally is pe hum different projects pe is time kaam kar rahe hain. Ma'am, personal branding ki jab hum baat karte hain
تو اس کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کون کون سے میجر پلیٹفارمز آتے ہیں کہ جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ لازمی طور پہ یہ لنکڈ ہیں پرسنل برانڈنگ کے ساتھ؟ شور. ابھی جس سے آپ نے بالکل اسٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ مطلب یہاں یہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں کہ ٹک ٹاک پہ تھوڑی سی ویڈیوز لگا دی ہمارا پرسنل برانڈ ہو گیا. آلسو آئی بلیو آئی ایم ایٹ دیٹ پوائنٹ جہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی غلط اپروچ نہیں ہے. مے بی ان کی نیش وہ ہے, ان کا آبجیکٹیو ہی وہ ہے. ہمارا کلچر بھی تھوڑا سا پاکستانی کلچر ایسا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. بالکل بالکل. اگر آپ کا گول یہ ہے کہ آپ کو اس آڈینس کے اندر فیمس ہونا ہے تو آپ ٹک ٹاک پہ لگاؤ گے, دیٹس ناٹ این ایشو. بٹ اگر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کے بزنس کو بینیفٹ آئے, آپ کی پروفائل بنے, آپ کا نام بنے, لیکن بینیفٹ آپ کے بزنس کو آئے, لوگ جانیں, تو وہ آپ ٹک ٹاک پہ لگا کے آپ کو کبھی بھی بزنس کو فائدہ نہیں مل رہا ہوگا. اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ اب مارکیٹنگ میں آ جاتے ہیں کہ آپ B2B کام کر رہے ہیں, B2C کر رہے ہیں, تو اگر تو آپ B2B کام کر رہے ہیں تو آپ کو لنکڈن پہ ہی فوکس کرنا ہے سب سے زیادہ. اور وچ ایور مارکیٹ ہے, پاکستان کی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل, لنکڈن ہی مین پلیٹ فارم ہونا چاہیے آپ کا. وہیں پہ اپنی ایفرٹ شروع کریں اینڈ اٹ ول ڈیفینیٹلی پے آف ان دی اینڈ. دوسری چیز آتی ہے اگر B2C کرنا ہے تو انسٹاگرام, ہماری جین زی تو انسٹاگرام سے ہی انفلوئنس ہو کے پرچیزز کرتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ایز این, ہم جس کو کہتے ہیں انفلوئنسر اور بلاگر, وہ اپنے انسٹاگرام پہ فوکس کرنا ہے. تو اس طرح پلیٹ فارمس ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں, آپ کو اس کے اکارڈنگ پھر جانا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ کا بزنس کیا ہے, آپ کس چیز میں ڈیل کر رہے ہیں, تو دین یو چوز دا پلیٹ فارم. میم پرسنل برانڈنگ جب ہم کرتے ہیں, اب پلیٹ فارمس کی تو بات ہو گئی, فیس بک, انسٹاگرام اور لنکڈن. اب برانڈنگ کرتے وقت کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ آپ پروفیشنل ہیں, آپ جب دیکھتی ہوں گی آپ کو پتہ بھی لگتا ہوگا اور آپ مسکراتی بھی ہوں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو وہ مسٹیکس میں چاہتا ہوں کچھ آپ آج ہائی لائٹ کر دیں تاکہ وہ لوگ یہ نہ کریں. شور. سو سنس آئی مینشن کہ میرا کور فوکس بھی اس طرح لنکڈن پہ رہا ہے, اور مطلب مائی کلائنٹس آر آلسو بیسڈ مطلب لنکڈن کی مارکیٹنگ پہ فوکس ہوتا ہے. تو ون تھنگ جو سب سے زیادہ میں کلوزلی دیکھتی ہوں, اس طرح ہم نے مسٹیکس کی بات کی, کہ اگر کوئی فرسٹ مسٹیک جو ابھی بھی پریکٹس میں ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پوسٹ ایز اٹ از کسی کی کاپی کرنا. آپ کاپی کریں, میں تو کہتی ہوں آپ کاپی کریں, اس کے لیے ٹولس ہیں. دیر از اندر ٹول نیمڈ ایز ٹیپلیو. مطلب اس طرح کے ٹولس لنکڈن کو آپ کو بتائیں گے کہ یہ والے بیسٹ ٹرینڈنگ پوسٹ رہے ہیں ان پاکستان. آپ فلٹر لگا سکتے ہیں پاکستان میں, یہ آپ کے لنکڈن پہ سائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے. اب اگر آپ فار ایگزامپل, آئیے میں مثال سے دیتی ہوں کہ اگر آپ 20 پوسٹ پڑھنے کے بعد اس میں سے ایک پوسٹ نکال کے اپنی کوئی پوسٹ بنا لیتے ہیں, وہ کاپی نہیں ہے, وہ آپ نے ایک ریسرچ کر دی ہے. اگر آپ نے ایک پوسٹ کو پکڑ کے کاپی پیسٹ کر دیا ہے تو دیٹ از کاپی, اور وہ آپ کو کبھی بھی وہ فائدہ نہیں دے گی جو اصل یوزر کو جو فائدہ ملا تھا. وہ کاپی تھوڑی دیر میں وہ نیچے دوبارہ آ جائے گی. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نے آبویسلی وہی چیز کاپی کی جو ٹرینڈ میں تھی یا کچھ تھا, تو ایوری ون نوز. ایک تو کاپی والی مسٹیک آ جاتی ہے. دین سیکنڈلی, نو یور ریئل وائس, نو یور ریئل ویژن. اب مطلب ہم لوگ اس ٹائم میں نے پرسنل برانڈنگ میں مسٹیک جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آر ویری اسکیٹرڈ. مطلب یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں لنکڈن میں لکھتے ہیں. ہاں, یو شوڈ ہیو یور, مطلب آپ اسپیسیفک کس چیز میں ہو, آپ اسپیشل کس چیز میں ہو, آپ کا مین کیا ہے, کیا چیز آپ کی USP ہے, آپ کس چیز میں یونیک ہو, وہ پھر بلر ہو جائے گا. جب آپ اس میں بھی پرفیکٹ ہو, اس میں بھی پرفیکٹ ہو, تو آپ پھر کسی میں بھی شاید پرفیکٹ نہیں ہو, تو یہ وہ والی چیز ہو جاتی ہے. سو دس از دا ون تھنگ کہ اپنا ایک اسٹوری لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس چیز پہ پچ کرنا ہے, میرا یہ گراؤنڈ ورک ہے, اس پہ میں پلے اراؤنڈ کروں گا یا کروں گی, یہ میرا نیش ہے. اپنی نیش اسپیسیفک کریں اور کاپی نہ کریں, اپنی اصل اسٹوریز لکھیں. اور اپنی جو پوسٹ کوئی بھی ہے نا, اس کا اسٹارٹ سب سے جو بیسٹ ایک میں آج ٹپ دے دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ کسی سوال سے کر لیں. جب اسکرول کوئی یوزر کر رہا ہوتا ہے نا, اگر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ اپنی سیلز, مثال ہے, اپنی سیلز X 10% انکریز کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کا کوئی ہک کریٹنگ سوال, کوئی بات, انگیجمنٹ ہو, اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے اگر میں اپنی ایک پوسٹ کی ایگزامپل دوں تو اس میں یہ تھا کہ میں نے لکھا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے میں 9 to 5 میں جتنا ارن کر رہی تھی, تو اب میں 1 hour کی کال اس چارجز میں اس پہ کرتی ہوں. تو اس پوسٹ پہ اتنی زیادہ انگیجمنٹ تھی بیکاز آف دا ہک لائن. سو کچھ اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, مسٹیکس کو اوائڈ کریں, ٹیکٹکس کو پک کریں, اور جو اچھے یوزر پلیٹ فارم پہ ہیں ان کو فالو کریں, ان کی پریکٹسز کو فالو کریں. میم آپ نے اپنے 3-4 سال کے کریئر میں پروفیشنل, مجھے یہ بتائیے گا پرسنل برانڈنگ اور پروڈکٹ مارکیٹنگ میں سب سے بڑا چیلنج
خود کیا فیس کیا؟ Okay, I feel इसमें I wouldn't call it really a challenge. It is more of a challenge opportunity. जिसको challenge को opportunity में convert कर दिया. वो ये था कि अब का जो time चल रहा है उसमें manual और जो उनको बस books वाले जो concepts आते हैं वो वाले लोग survive नहीं कर पा रहे market में. आपको AI ड्रिवन चीज़ें आनी चाहिए, आपको AI के टूल्स पता होने चाहिए, वरना फिर वही वाला नैरेटिव आएगा कि AI इंसानों को रिप्लेस कर देगा, जो कि नहीं करेगा अगर आपने स्किल सीख लिया. AI को पीछे भी डेटा कोई देने वाला कोई इंसान ही है. तो इन चीज़ों को यूज़ करने का आपको मार्केट के अंदर कंपेटिटिव होने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपने स्किल्स शार्प रखें. आप आज सो के सुबह उठेंगे, आप कहेंगे मैं तो इसमें बेस्ट था, अब आप नहीं हैं, अब कोई और है, क्योंकि उसने 2 और स्किल्स ऊपर सीख ली हैं उसको 2 और टूल्स आते हैं. तो दिस इज़ द वन थिंग कि इतना फास्ट पेस टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप यू कैन नॉट स्लीप इट अवे, आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. सो दिस इज़ द वन चैलेंज जो मुझे था कि मतलब हसल चल रही है हर वक्त, तो दैट्स वन थिंग आई एडवाइस कि शुड बी वर्कड अपॉन. मैम आपने सोशल वर्क भी किया, कुछ NGOs के साथ भी काम किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? That was an entirely different experience because मेरा core background टेक इंडस्ट्री से है. मैंने टेक ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, टेक प्रोडक्ट पे काम किया हुआ है. लेकिन जब मैंने NGO साइड देखी तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट चीज़ें सामने आई, जिसमें कोर जो मैंने जिस NGO के साथ काम किया था दैट वाज प्राइमरीली वर्किंग फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन और मतलब डिजिटल लिटरेसी फॉर वुमेन, कि जो औरतें काम करना चाहती हैं, काम करती भी हैं, घर में फॉर एग्जांपल खाना बनाती हैं और वो आसपास अपने घरों में सेल भी कर रही हैं, बट उनके पास मोबाइल फ़ोन भी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मोबाइल फ़ोन वो कैसे कैपिटलाइज कर सकती हैं. तो इन चीज़ों पे अवेयरनेस कैसे देनी है, तो वो ना एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब एक्सपीरियंस था. इट वाज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस आई वुड से, कि आपने ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया था. पहले सिर्फ सुनती थी कि ये मसले हैं, वो मसले हैं, लेकिन फिर असल में जब देखे उनको सॉल्व करने की एक अलग एक आई वुड से एक्सपीरियंस था, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग. अच्छा मैम, किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट करना हो तो उसके स्टेप्स क्या हैं, और स्किल्स की हमने अभी थोड़ी सी बात की, आपकी लाइफ में आपके सक्सेसफुल होने में कौन से 2-3 स्किल्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे कि अगर ये मैंने ना सीखा होता तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होती? वो 2-3 स्किल्स बता दें, और प्रोडक्ट मार्केटिंग के स्टेप्स. ओके, फर्स्ट आई वुड टॉक अबाउट प्रोडक्ट मार्केटिंग के स्टेप्स. अगर तो उसमें ये चीज़ है कि आपको पहले प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है. आज भी अगर मैं किसी कंसल्टेंट रोल पे कोई प्रोडक्ट पकड़ती हूँ तो उससे मैं पहले समझती हूँ, मैं प्रोडक्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉक ही नहीं करती तब तक जब तक मुझे ये प्रोडक्ट ना समझ आ जाए. मुझे पहले प्रोडक्ट समझाएं, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो मैं इस चीज़ पे 100% श्योर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि वो प्रोडक्ट करता क्या है. चाहे वो टेक्निकल प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई बेसिक सिंपल सा प्रोडक्ट है, यू शुड नो उसके की फीचर्स, वो किस चीज़ में यूनिक है, वो किन लोगों के लिए बना है, ये चीज़ कि उसका यूज़र कौन है. क्योंकि आपने एज अ मार्केटर यूज़र से बात करनी है, यूज़र को इंगेज करना है, उसको कन्विंस करना है कि दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट. तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंड योर यूज़र, कि आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है. थर्ड थिंग इज़ कि आपने समझना है कि आपका यूज़र बैठा कहाँ पर हुआ है, वो उसकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किन सिटीज़ में है या विलेज में है, किस कंट्री में ज़्यादा वो लोग हैं. देन आ जाते हैं कि उनको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो किस लेवल पे मतलब कि जॉब कर रहे हैं, वो कोई C लेवल पे कर रहे हैं, या वो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो स्टूडेंट है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला, या B2B है अगर तो किन इंडस्ट्रीज़ में आपका प्रोडक्ट चलेगा, रेड टेक में चलेगा या ई-कॉमर्स में चलेगा. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, एग्जैक्टली ऑल दोज थिंग्स. बेसिक्स जो हमने बिजनेस में पढ़ाए जाते हैं हमें, वो बिल्कुल ही ठीक पढ़ाए जाते हैं, असल में भी इम्प्लीमेंट होते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर भी इम्प्लीमेंट होते हैं, कि आपको ये फनल आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है, उसे यूज़ कौन करेगा, उसका मतलब मार्केट आपने करने के लिए सब चीज़ें समझनी है. एंड देन की मैसेजिंग आती है, दैट इज़ कि आपने कोई भी अपनी कैंपेन बनानी है तो वो बस वैसे ही नहीं बना देनी क्योंकि आज मूड था तो ये कंटेंट लिख लेते हैं, विजन एग्जैक्टली. उसके अलावा आपको समझना है कि यूज़र इन वर्ड से अट्रैक्ट होता है, आपको वर्ड्स निकालने हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए. अच्छा मैम, आपकी सक्सेस में जो स्किल्स इम्पोर्टेंट थे वो कौन से? अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ आई वुड से, जो मुझे सब आज भी कहते हैं, मेरे मेंटोर्स भी, सीनियर्स भी, कि कम्युनिकेशन स्किल हैज़ बिन रियली हेल्पफुल फॉर मी. और वो चीज़ बिल्ड कैसे हुई वो भी मैं बता देती हूँ. यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशंस देकर सही प्रेजेंटेशंस दी, और मतलब आई वाज द पर्सन जो अगर कोई हेजिटेट कर रहा होता था तो उसका पार्ट भी बोल देती थी कि अच्छा मैं कर लेती हूँ, डोंट वरी. तो एक ये चीज़. देन पब्लिक स्पीकिंग बहुत की, एंड आई वुड लाइक टू थैंक वन माय मेंटोर उबैद भाई, हु इज़ द CEO ऑफ जिंको.
انہوں نے مطلب مجھے کافی زیادہ اس چیز میں پش کیا تھا کہ مطلب پبلک اسپیکنگ انہوں نے مطلب خود کو کہنا اچھا میں نہیں کروں گا آپ کرو, مطلب انہوں نے مجھے اس طرح کے موقع دیے کافی. تو لائف میں نا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسے اچھے ساتھی مل جاتے ہیں, سینئرس اور مینٹورس مل جاتے ہیں جن کو آپ کو فالو بھی کرنا چاہیے, ان کے فیڈ بیک کو بھی سیریس لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. مجھے کنسٹرکٹیو کرٹیسزمس بھی بہت ملے ہیں اپنے اس ٹائم کے اندر انہی سے, اور مطلب میں نے ان سے سیکھا ہے. سو آئی ہیو آلویز بین اوپن فار لرننگ. میں ہمیشہ غلطیوں سے سیکھتی تھی اور وہ غلطی ریپیٹ کبھی نہیں ہوتی تھی مجھ سے, اور مطلب میں نے ڈانٹ بھی نہ سیکھنے کے لیے سنی ہے, اور کمیونیکیشن اسکلس پہ بہت کام کیا ہے. ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے پبلک اسپیکنگ. اور پھر اگر ٹیکنیکل بات کریں جو میرے لیے کور تھا وہ میرے کانٹینٹ رائٹنگ کی اسکل تھی. مطلب کانٹینٹ رائٹنگ از سم تھنگ جس کی وجہ سے میں کبھی اسٹک نہیں ہوئی. جب میں مارکیٹنگ ایگزیکٹو بھی تھی اور مجھے چیزیں پوسٹ خود کرنی ہوتی تھیں تو مجھے اگر کانٹینٹ رائٹر سے کیپشن نہیں ملا تو اٹس اوکے میں خود ہی لکھ لوں گی, اور وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ مائی باس اینڈ مائی سی او یوزڈ ٹو اپریشیٹ اٹ. تو مجھے میں کبھی اسٹک نہیں فیل کرتی تھی. سو دیز آر فیو اسکلس جو مجھے ریئلی دے ہیلپ می آؤٹ. میم ایٹ دی اینڈ آپ یوتھ کو جو ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہیں, آپ سے بھی انسپائر ہو رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں آپ کی باتیں, ان کو کیا ایڈوائس کریں گی, وہ اپنی لائف میں کیا کریں اور کس طرح سے گروتھ کی طرف جائیں؟ اوکے, فرسٹ تھنگ از کہ یہ اس نٹ شیل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو باہر نکلنا ہے کہ ہم گریجویٹ ہوں گے تو جاب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, نہیں, آپ نے یونیورسٹی میں ہی انٹرنشپس کرنی ہے, پارٹ ٹائم جابس کر لیں, کوئی آن لائن جاب کر لیں. اب تو اتنے موقع ہیں, اتنے پلیٹ فارمز ہیں, اپرچونیٹیز بھی کافی زیادہ ہے. پاکستان میں اگر ہم کہتے ہیں مارکیٹ کی بہت برے حالات ہیں, ٹھیک ہے, آن لائن کوئی کانٹینٹ رائٹنگ, کوئی اس طرح کا گرافک ڈیزائننگ کا کوئی پروجیکٹ پکڑ لیں, کچھ کر لیں کہ آپ کا ایک پورٹ فولیو بن جائے. جب آپ یونیورسٹی سے نکلیں صرف آپ کے پاس ڈگری نہ ہو, آپ کے پاس کچھ ہو جس کی وجہ سے کوئی آپ کو ہائر کرے, اسکلس ہوں, ایگزیکٹلی, جس طرح بالکل کچھ بھی مطلب ایکسپوجر ہی ہو جائے, کہیں کچھ پریکٹس کی ہو, کچھ ہو. کیونکہ جب کوئی ہائر کر رہا ہوتا ہے نا, پھر ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اچھا اب ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمیں کوئی ہائر نہیں کر رہا. آپ کے پاس اپرچونیٹی تھی, یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے آپ کے پاس کافی موقع ہوتے ہیں جو ہم مس کر دیتے ہیں صرف اس لیے وی وانٹ ٹو ہیو فن, وی وانٹ ٹو ویسٹ آور سمر ویکیشنز. تو یہ ایک چیز نہیں ہونی چاہیے, دیٹ از دا ون تھنگ. اور سیکنڈ چیز یہ کہ اپنے فائنڈ اے گڈ مینٹور اینڈ جسٹ فالو دیم, اور ان کے روڈ میپ ان کو جو آپ کو بتاتے ہیں نا, جسٹ فالو دیٹ, اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں. بی اوپن ٹو یور مسٹیک, مطلب آپ کو جو کمنٹس ملتے ہیں ان سے سیکھیں. سو دیٹ از دا ون تھنگ. میم آپ کا الٹیمیٹ ڈریم جو اب تک پورا نہیں ہوا, جس کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں, وہ کیا ہے؟ اوکے, ان سمپل لائن اف آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ون تھنگ کہ میرا اپنا جاب ایکسپیرینس 3 years کا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو بی دا ون ہو پرووائڈ جابس, who create jobs in Pakistan, because that is my vision. And الف کو بھی لے کے ایک سیکنڈ تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ ایک تو گلوبل جانا ہے, وہ تو چلے ہو جائے گا, لیکن جابس کریٹ کرنا ہے, کیونکہ اب وہ والا ٹائم میں ہر چیز آٹومیٹ ہو رہی ہے. اگر ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے نا, تو اگر ایک کینڈیڈیٹ بہت زیادہ اسکل اس کے شارپ نہیں ہے تو مے بی آئی ڈونٹ نیڈ ہم اور ہر, میں وہ چیز آٹومیٹ کر دوں گی. تو وہ اتنا کمپٹیشن ہے. لیکن مجھے اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ آئی ریئلی وانٹ ٹو گرو دا کمپنی ٹو دا اسکیل ویئر آئی کین ہائر مور پیپل, آئی کین کریٹ جاب اپرچونیٹیز, اینڈ دیٹ از مائی ون گول کہ میں زندگی میں لائف میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں, لیکن ایک چیز بن جائے, ایک پلیٹ فارم بن جائے جہاں پہ لوگ آ کے سیکھ سکیں اور جابس کریٹ ہو سکیں. بہت بہت شکریہ ایمان امیر صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, لنکڈن سے لے کے اسکلس, اور اسکلس سے لے کے پروڈکٹ مارکیٹنگ, اور پروڈکٹ مارکیٹنگ سے لے کے پرسنل برانڈنگ. یہ سب چیزیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی, اور آپ کو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.